ارض و سما بنے ہیں اسی نور کے طفیل، تارے چمک وسلم ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج ہم سلسلہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمارے بڑی شان والے، اس کے پارٹ 6 کے اندر حاضر ہیں۔ پچھلے مسلسل 5 پارٹوں کے اندر ہم نے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کو بیان کیا۔ آج بھی ہم اسی بات کو بڑھاتے ہوئے سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی شان بیان کریں گے۔ تو قرآن پاک کے اندر جو آیا مبارکہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کے بارے میں نازل ہوئی، اللہ تبارک و تعالی نے اس آیا مبارکہ کو بیان فرمایا، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ، اور یاد کرو جب ہم نے انبیاء کرام کی روحوں سے عہد لیا، لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِکْمَةٍ، کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کروں، پھر تمہارے دور کے اندر میرا رسول آ جائے، ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، جب میرا محبوب تمہارے دور کے اندر آ جائے تو تم ضرور بے ضرور میرے محبوب پر ایمان بھی لے آنا اور ان کی مدد بھی کرنا۔ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمتوں کے کیا کہنے کہ اگر انبیاء کرام کو نبوت ملی تو میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے سے ملی۔ اگر انبیاء کرام کو کسی وجہ سے نجات ملی، کسی چیز سے نجات ملی، تو سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے سے ملی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے جس وقت غلطی ہوئی تو آپ کو جنت سے نکالا گیا، تو آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ مجھے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے، اس نام کے صدقے سے مجھے معاف فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام سے پوچھا، آدم تو نے اس نام کی عظمت کو کیسے سمجھا؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے جس وقت یہ کہا تو آدم علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ جس وقت تو نے میرے اندر روح پھونکی، میں نے سر اٹھایا تو میں نے عرش کے پائے پر لکھا ہوا دیکھا تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو میں سمجھ گیا کہ جو نام تیرے نام کے ساتھ ہے وہ نام یقیناً عظمت والا ہے، تو میں نے اس وجہ سے اس نام کے صدقے سے معافی مانگی۔ رب کائنات نے فرمایا، آدم تو نے سچ سمجھا، تو نے ٹھیک کہا، تو نے سچ کہا، لولا کلمہ خلقت الافلاق، لولا کلمہ اظہرت الربوبیہ، آدم اگر میں اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو پیدا نہ کرتا تو کائنات کی کوئی چیز پیدا نہ کرتا، اپنے رب ہونے کا اظہار بھی نہ کرتا۔ آدم علیہ السلام نے حضرت شیشہ علیہ السلام کو وصیت کی تھی کہ میرا بیٹا میرے جانے کے بعد تم نے میری گدی پر یا میری کرسی پر یا میری جگہ پر بیٹھنا ہے، میرا نائب بننا ہے، لیکن یاد رکھنا نہ تقوی کو چھوڑنا نہ اللہ کے ذکر کو چھوڑنا، اور جہاں پہ اللہ کا ذکر کرنا وہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنا، کیونکہ یہ وہی نام ہے کہ میں نے جنت کے اندر حوروں کی پیشانیوں پر اور جنت کے درختوں کے پتوں پر، جنت کے اندر جو جو چیز بھی موجود ہے ہر چیز پر میں نے اسی نام کو پایا، یہ لکھا ہوا تھا۔ تو سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی نام کی یہ برکتیں ہیں کہ آدم علیہ السلام کو خطا کی معافی ملی، حضرت نوح علیہ السلام کو اسی نام کا صدقہ طوفان سے نجات ملی، ابراہیم خلیل اللہ کو اسی نور مبارک اور نام محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے آپ کے لیے آپ کو گلزار کیا گیا، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ اسی نام اور اسی نور مبارک کے صدقے سے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ چھری کے ساتھ ذبح ہونے سے بچے۔ پھر حضرت عبداللہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ابا جان بھی اسی نور مبارک کے صدقے اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کے صدقے سے آپ بھی ذبح ہونے سے بچے۔
تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا نام مبارک ایسا نام ہے جو مومنوں کے دلوں کو خوشی جو ہے وہ دیتا ہے. جس وقت سرکار کا نام لیا جائے تو مومن کا چہرہ بھی کھل جاتا ہے، مومن کا چہرہ جگمگانا شروع کر دیتا ہے کہ میرے اس نبی کا نام آ چکا ہے کہ جس کے صدقے سے ہمیں کائنات کی ساری نعمتیں عطا کی گئی. تو اس وجہ سے علامہ اقبال بھی کہتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. گویا کہ